السلام وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسلامی عقیدہ کے چند اہم مسائل کا یہ چوتھا درس یا چوتھا کلاس ہے، جس کا عنوان ہے شرک اکبر کی چند قسمیں۔ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں اگر پچھلے سارے اسباق اور کلاسز ہوں گے تو آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ شرک اکبر کے کیا کیا قسمیں ہیں، کتنی طرح کے شرک اکبر بڑا شرک ہوتا ہے۔ شرک اکبر کی چند قسمیں مطلب کیا ہوا؟ کچھ قسمیں۔ ویسے شرک اکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ساری قسموں کو تفصیل کے ساتھ اس چھوٹی سی کتاب میں یا چھوٹے سے کلاس میں نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے جاننے کے لیے اردو میں ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہ جاننا چاہیے، اور اسی طریقے سے بہت ساری موٹی موٹی کتابیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عالم بعمل بنائے۔ جب آگے پڑھیں گے تو موٹی موٹی کتابیں عربی میں آپ لوگوں کو لوگ پڑھائیں گے، اللہ توفیق بخشے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم مردوں اور غیر موجود کو استغاثہ مدد طلب کرنے کے لیے پکار سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ جان لو کہ استغاثہ ایسی چیز پر مدد طلب کرنا جس پر مدد کرنے کی طاقت کس کو ہے؟ صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ استغاثہ ہوا، یہ مدد کا مطلب۔ استغاثہ کا مطلب ایسی چیز پر کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جس پر کرنے کی طاقت و اختیار کس کو ہے؟ اللہ۔ تو سوال ہے، کیا ہم مردوں جو مر چکے، مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مر چکے۔ اب مردے چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہدائے کرام ہو، جو مر چکے، جو موت کے ذریعہ اس فانی دنیا سے آخرت کی طرف رخصت ہو گئے۔ دیکھا جائے عام طور پر تو انسان کی 4 زندگی ہوتی ہے میرے خیال میں۔ ایک پیٹ کی زندگی، جب تک بچہ یا بچی پیٹ میں رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ایک دنیا میں پیدا ہونے کی زندگی، پھر اس کے بعد ایک قبر کی زندگی ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو جنت اور یا تو جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں اپنی رحمت سے جگہ دیں۔ تو اس مردوں کا مطلب ہے، یہ مطلب کیوں سمجھایا؟ چاہے ان کو میت کو ہو، چاہے مرحوم کو ہو۔ مرحوم کہنا صحیح نہیں بچوں، کسی کو مرحوم کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ مرحوم کہنے کا مطلب کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو چکی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آخرت کی قبر کی زندگی میں کچھ نہیں پتا، اس لیے کہنا چاہے رحمہ اللہ، مرحوم کے بجائے رحمہ اللہ، دعا اللہ ان کے اوپر کیا کرے؟ رحم کرے۔ مرحوم نہیں کہنا چاہیے یا مغفور نہیں کہنا چاہیے۔ تو مردوں کو ایک ہے غیر موجود۔ غیر موجود یعنی جو یہاں موجود نہیں آپ کے سامنے، نہ وہ موجود ہے اپنے جسم کے ساتھ اور نہ ہی وہ موجود کے حکم میں ہے۔ آپ لوگ یہاں کلاس میں موجود ہیں اور طلبہ چھٹی پہ چلے گئے، وہ موجود ہے نہیں، یا موجود کے حکم میں، یعنی اگر ہم فون کے ذریعے ان کو پڑھا رہے ہیں تو گویا وہ موجود کے کس میں ہے؟ حکم میں ہے۔ موجود جسمانی طور پر نہیں، لیکن موجود کے حکم میں۔ تو مردہ اور موجود غیر موجود سے استغاثہ فریاد رسی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے جواب دیا، نہیں کر سکتے ہیں۔
اور کل کے درس میں بتایا گیا تھا، جواب یہ ہے ہم ایسے لوگوں سے مدد نہ طلب کریں بلکہ اللہ تعالی سے مدد طلب کریں۔ کون سی مدد؟ لکھا ہے کہ مردوں سے، غیر موجود سے مدد نہ مانگیں۔ کون سی مدد؟ اس کام میں مدد، اس عمل میں مدد جس پہ مدد کرنے کی طاقت اور قدرت اور اختیار کس کو ہے؟ یہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ بڑا بیوقوف بناتے ہیں۔ ہاں بھیا 1 کلو اناج دے دو، یہ بھی تو مدد مانگنا ہوا۔ تو میں نے کیا سمجھایا؟ ان کاموں میں، ان عملوں پہ مدد غیر موجود اور میت سے نہ مانگے جس پر مدد کرنے کی طاقت اور اختیار آپ سے اگر عطا الرحمن سعیدی مانگے، بھیا لاؤ یہ خوراک کھانا کھلا دو، مدرسے میں بنا ہے، تو اگر کھانا ہے تو لا کر کے دے سکتے ہیں مجھے نا، لیکن عطا الرحمن سعیدی کا ہے سوکھا پڑ گیا ہے، اے فلاں پیر، فلاں غوث، فلاں نبی صاحب میرے کھیتوں میں اناج پیدا کر دے۔ کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا، لوگوں کی عقل مت ماری گئی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو جن کاموں میں مدد کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کو ہے، ان کاموں میں مردوں سے، میتوں سے اور غیر موجود لوگوں سے مدد قطعاً بالکل ہرگز نہ طلب کریں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو کتاب سورہ نحل آیت نمبر 21 و 20، کوئی پڑھے زور سے۔ والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون۔ اس آیت کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا دہائی دیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کی۔ کس کے؟ اللہ کے علاوہ۔ جیسے عبد القادر جیلانی کیا ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہے نا، اللہ کے سوا ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کچھوچھا والے کیا ہیں؟ اجمیر والے کیا ہیں؟ جتنے بھی مردے قبرستان میں ہیں، مر چکے ہیں، چاہے قبرستان زمین بنی ہو ان کی، چاہے کچھوا اور اس کا پیٹ بنا ہو، جتنے بھی مر چکے، اور مرنا آپ لوگ جانتے ہیں، زندگی یہ سانس جو ہے ختم ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دوبارہ واپسی ان کی دنیا میں نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ کو پکارتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اللہ کہتا لا یخلقون شیئا، وہ بیچارے اتنے کمزور، اتنے بے بس بے سہارا ہو گئے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ان کے بغل میں صحیح جنت کی خوشخبری پانے والے حضرت ابوبکر کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ زندگی میں نہیں پیدا کر سکتے تھے، تو مرنے کے بعد کیسا پیدا؟ اور حضرت ابوبکر کی موت آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کی موت آئی کہ نہیں آئی؟ اور حضرت عمر کی موت آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت علی کی موت آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے مجبور بے بس ہوئے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ مردے یا غیر موجود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ان کو کچھ مدد کرنے کی طاقت ہوتی کسی ایسے کام پر جس کام کے کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، تو اپنے آپ کو نہ بنا لیتے، اپنے آپ کو نہ پیدا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اموات، وہ مردہ ہیں، وہ فنا ہو گئے، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، وہ مردہ ہیں، دنیاوی زندگی کی طرح وہ زندہ، یہ سمجھے گا، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ کیا مطلب زندہ نہیں ہے؟ جس طرح دنیا میں زندہ رہتے تھے، سنتے تھے، بولتے تھے، غصہ ہوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دنیاوی زندگی اب ان کی
نہیں، تب کون زندگی؟ برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، غیر احیا۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شہداء مرے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے جو تم کہتے ہو، وہ زندہ نہیں، دنیاوی زندگی ان کو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، قبر سے کب اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس کے بات کی دلالت کرتی کہ جو اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کر سکتے، کوئی مخلوق نہیں پیدا کر سکتے ہیں، مردے ہو چکے، غیر موجود ہیں، ان سے استغاثہ کرنا منع ہے۔ تیسری بات اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ سے کسی ایسے کام میں جس کے کرنے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، مدد مانگنا، استغاثہ کرنا شرک اکبر ہے۔ یہ شرک اکبر کی قسمیں ہے نا، یہ نہیں لکھا ہوا کتاب میں فلاں فلاں فلاں، یہ کیا ہے؟ شرک۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ شرک اکبر کی کوئی ایک مثال دے دو یا ایک قسم بتاؤ، تو یہ ہے کہ غیر مردوں سے، غیر موجود سے ایسی چیز کی فرمائش کرنا جس کے کرنے کا اختیار اور طاقت و قدرت صرف اللہ کو ہے، یہ شرک اکبر کی قسموں میں سے۔ اب جب یہ آپ جان گئے کہ غیر اللہ سے یا مردوں سے اللہ کے اختیار کی چیز مانگنا شرک اکبر بڑا شرک ہے، اور پڑھ چکے ہیں کہ شرک اکبر پر مرنے والا ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اور ظلم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے، حالانکہ وہ سنی نہیں ہے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ جو سنت نبی پر چلے، وہی سنی ہوگا۔ سنی کس سے ہے؟ سنت سے ہے، جو نبی کے طریقے پر چلے۔ تو اپنے آپ کو سنی کہنے والے عرسوں کے اندر مزاروں پہ جاتے، درگاہوں پہ جاتے، اور جس کے اندر کوئی بھی معمولی طاقت محسوس کرتے اس کو بھگوان بنا لیتے، معبود بنا لیتے، ان کی پلی۔ آج اتنی گمراہی ہے میرے بھائیوں، ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مختصر ولی کی تعریف، جو لوگ ایمان لائے۔ کون سا ایمان؟ جو ایمان ابو بکر لائے تھے، عثمان لائے تھے، جس ایمان کے اندر کوئی خلل نہ ہو، کوئی شرک اور کفر نہ ہو۔ وکانوا یتقون، اور وہ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، وہ ولی ہوتے ہیں۔ آج جو لوگ قبروں کے مجاور ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ ایمان۔ لوگ ولیوں اپنے بنائے ہوئے، گمان کیے ہوئے ولیوں سے وہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی دینے کی طاقت نہیں رہتا۔ ایک قصہ سناؤ، 10 لمبا نہ ہو جائے۔ ایک بڑھوا تھا، ایک بڑھیا، سمجھ پاتے ہو، یعنی ایک مرد ایک عورت، وہ گئے کہاں؟ اپنے عقیدے کے حساب سے بہت بڑے مزار پر، کہ مزار پہ جاؤں گا تو لڑکا میں، بھائی لڑکا جہاں لکھا اللہ دے گا، اللہ تمہاری تقدیر میں جس عمر میں جس جگہ لکھا ہے وہ دے گا۔ تو کون دینے والا ہوا؟ اللہ۔ تب لوٹ رہے تھے، بس ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑھوا شوہر مر گیا۔ شوہر کیا ہوا؟ تب بدھی کہتی ہے، لولا واڈا پھالی میاں پھوٹا ہارا بانا، لولا واڈا پھالی میاں پھوٹا ہارا بانا، لڑکوں کو گئی لوں بھتارا حیرانا، ہرے مورے دیا یکونا پرانا۔ گئی تھی مزار پر لڑکا مانگنے، اور ایکسیڈنٹ میں شوہر ہی مر گیا، نہ لڑکا ہی ملا اور نہ شوہر ہی بچا، نہ لڑکا ہی ملا اور نہ شوہر ہی۔ اگر کوئی درگاہ پہ جا رہا ہے اور وہی اللہ لکھے ہے اولاد دینا، بیماری دور کرنا، تو اولاد دینے والا اللہ، بیماری دور کرنے والا وہ اللہ نے کیا ہے، کوئی مخلوق نہیں کر سکتا۔ تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا حی یا قیوم، اللہ کے رسول کس سے مدد مانگتے تھے؟ یہ بھی دیکھو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور سب کو تھامنے والا۔ حی مانے زندہ، اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے؟ آپ لوگ آیت الکرسی پڑھتے اس کو تو نیند کو کون کہے اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، سب مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، صرف اللہ کا چہرہ یا اللہ کی ذات جو ہے یہ باقی رہے گی۔ تو اللہ کے رسول کس سے دعا کرتے تھے؟ اور یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ ہمیں زندہ رہنے والے اور سب کو تھامنے والے، تھامنا سمجھتے ہو؟ برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے؟ حالانکہ اللہ کے رسول سے پہلے اولیاء بھی پیدا ہوئے، انبیاء بھی پیدا ہوئے، رسول بھی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رسول تھے کہ نہیں تھے؟ اور اللہ کے رسول سے پہلے وفات پا گئے تھے کہ نہیں پائے گئے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول وہ وفات پا چکے تھے سب نبی کہ نہیں؟ ان سے مانگ سکتے تھے کہ نہیں مانگ سکتے؟ مانگ سکتے تھے کہ نہیں مانگ سکتے؟ لیکن کیا کہا؟ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو تھامنے والے، تیری رحمت کے ذریعہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے۔ سوال، کیا ہم زندہ کو مدد طلب کرنے کے خاطر پکار سکتے ہیں؟ کوئی جیوت منش کو، زندہ آدمی کو مدد مانگنے کے لیے پکار سکتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ جو کل سمجھا چکا، ہم مانگ سکتے ہیں، بلا سکتے۔ کن کاموں میں؟ جس کی وہ مدد کرنے کی یاد رکھیے گا، یہ مان سکتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنی سے تھے، جو دشمنوں میں سے تھے، ان سے فریاد کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم والوں نے ان لوگوں کے خلاف مدد مانگی جو کہ قوم کے دشمن تھے، تو اس پہ حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا لگایا، وَقَذَا موسیٰ، ایک گھونسا، ایک پھینک لگایا، وہ آدمی کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ یہاں دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت موسیٰ سے ان پر ایمان لانے والوں نے اس کام میں مدد مانگی جس کام پہ مدد کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے، یعنی جس کی دشمنی تھی اس سے معاملہ کرنے میں۔ تو ہم زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ امی سے کھانا مانگ سکتے ہو، امی کھانا دے دو، ابو پیسہ دے دو، ابو کپڑا سلا دو، ابو بیمار ہو چلو میری دوا کرا دو، مدد مانگنا ہوا نا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی تقویٰ کے کاموں میں کیا کرو؟ آپس میں مدد کرو۔ تو ان کاموں میں جن پہ مدد کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور مردے یا زندے ان کاموں میں مدد کرنے کی قطعاً طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے سوال ہے، کیا غیر اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ جن کاموں میں وہ مدد ہی نہیں کر سکتے ہیں تو جائز کیسے ہوگا؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے جواب کیا لگا، ان امور و معاملات میں جن پر صرف اللہ تعالی ہی قادر مطلق ہے، مکمل قادر مطلق مانے مکمل مطلق تو اللہ تعالی ہی ہے، اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا طلب کرنا ناجائز ہے۔ گویا شرک اکبر کی قسموں میں سے یہ بھی ایک قسم ہے، اس کو یاد رکھو۔ دلیل پڑھایا جا چکا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ونستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کاموں میں یہ اپنا بڑھا جان لو جن میں مدد کرنے کی طاقت ہے اللہ تو ہی رکھتا ہے۔
وہ لوگ جو مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میرے بچوں، آپ میں سے کسی کے پاس گھر جانے کا پیسہ نہیں ہے، حافظ ہدایت اللہ صاحب سے گئے، چپکے سے کہے مولانا میری مدد کر دیجئے، 50 روپے دے دیجئے تاکہ میں چلا جاؤں، دے سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ دے سکتے کہ نہیں؟ لیکن ان سے یہ کہو اے حافظ جی، استاذ محترم، آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیجئے، پہنچا سکتے ہیں وہ اگر اللہ نہ چاہے؟ یا میرے لیے نوٹ بنا دیجئے، کر سکتے ہیں؟ نہیں، یا یہ کر دیجئے۔ تو جن کاموں پہ کرنے کا اختیار اللہ کو، ان میں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نیچے دیکھو ترمذی کی روایت، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کے رسول نے تلقین کیا، وصیت کیا، جب بھی مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالی ہی سے مانگو۔ جب بھی مانگو تو کس سے مانگو؟ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ جس کے دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے۔ یہ جو بریلوی طبقہ ہے بہت بیوقوف بناتے ہیں ملا لوگ، کہیں گے تب کھانا کس سے مانگو گے؟ میں بس پہ بیٹھے ہو اور ٹکٹ کنڈکٹر سے مانگ رہے ہو، تو مانگے کہ نہیں مانگے؟ ارے بیوقوف جاہل، کنڈکٹر ٹکٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس سے تو جن کاموں کے کرنے کی طاقت غیر اللہ نہیں رکھتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور سن لو میرے بچوں، اللہ آپ سب کے علم و عمل میں برکت دے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا، غصہ ہوتا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ اس پر ناراض۔ بلکہ اگر کسی کو جوتے کا پھیتا تسمہ بھی مانگنا ہو، ایک سوئی چاہیے تو کہے اللہ تو مجھے سوئی دے دے، ہاں اللہ مجھے، جو بھی حاجت ہو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، حضرت عبداللہ بن عباس کو وصیت کا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی تم مدد مانگو تو کس سے مدد مانگو؟ کن کاموں میں؟ جن کاموں کے میں مدد کرنے کی طاقت اور اختیار، ورنہ بیریلی لوگ بیوقوف بنا دیں گے آپ لوگوں کو، لاجواب کر دیں گے، یہ جانو، ہے کہ نہیں؟ یہ جانو۔ اسی طریقے سے سوال ہے، کیا ہم زندہ لوگوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کاموں میں مدد حاصل کر سکتے ہیں جن میں وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ان کاموں میں ان سے مدد نہیں حاصل کر سکتے ہیں جن کاموں میں وہ مدد کرنے کی طاقت قطعا نہیں رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں سے پوچھو جو غیر اللہ سے، مردوں سے، آستانوں پہ جا کے مانگتے، کیا جو تم ان سے مانگتے ہو ہاں وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کا سیکھنا اور جاننا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بھائی ان کاموں میں جن میں آپ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہو، جیسے ڈسک اٹھا، اے بھائی میری مدد کرو، میں بڈھا آدمی ہوں، ارے بڈھا نہ سمجھ لینا بھائی، اب اتنا بڈھا نہیں کہ یہ میری مدد کرو، تھوڑا ڈسک اٹھا کر کے وہاں رکھ دو، کر سکتے ہو کہ نہیں بچوں؟ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، کتاب میں دیکھو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دوسرے پیج پر سورہ مائدہ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی کے کام پر اور اللہ سے ڈرنے والے کام پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو کیا ہم زندہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کاموں میں مدد حاصل کر سکتے ہیں جن کاموں میں وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور نیک کام میں مدد حاصل کریں گے، یہ بھی جان لیجیے۔ نیک یہ نہیں کہ چلو حافظ حمزہ کو آج پیٹا جائے صبر کے برمی کر کے، اب اس میں ہم بھی مدد کریں، غلط ہو جائے گا نا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دشمنی، نفرت کے کام میں، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی سہیوگ اور مدد نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، اور یہ چیز بہت اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھنا چاہیے، جہاں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جن کاموں میں مدد کرنے کا انسان طاقت رکھتا ہے اس میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، جائز کام،
دل کو کشادہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ کشادہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جن کاموں میں بندہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس سے مدد مانگی جائے گی، مدد حاصل کی جائے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں ایک دوسرے کا جائز کام میں جن کاموں میں مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ مدد کرنے والے کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مدد کرنے والے کی مدد اللہ تعالی کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھو سوال، کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ پڑھایا جا چکا ہے، ماننا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کون سا شرک ہے؟ بڑا شرک۔ یہ سب بڑے شرک کی قسمیں ہیں۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، نیاز دینا کیا ہے؟ بڑا شرک۔ پہلی بات تو یہ جان لو کہ نظر ماننا نہیں چاہیے، کیونکہ نظر یہ کنجوسوں، بخیلوں، مکھی چوسوں سے مال نکالتا ہے، ایک بات۔ لیکن آپ نے اگر نظر مان لیا ہے اور اس نظر کا پوری کرنا جائز ہے تو آپ کو پوری کرنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ جہاں جس طرح جس وقت مانا، جیسے آپ نے نظر مانی کہ اگر میں آج 10 آیت حفظ کر لے گیا تو میں اللہ تعالی کے لیے 2 رکعت مرکز الخیر کی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ نظر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ اب چاہیں آپ کا یاد ہو یا نہ ہو، یہ نظر ماننا جائز ہے، اللہ کے لیے آپ نے نظر مانا ہے۔ اب چاہیں آپ کی نظر، آپ کا یاد ہو یا نہ ہو، کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا ہی پڑے گا، پڑھنا ہی پڑے گا۔ بہت سارے کہتے ہیں اللہ لڑکا ہو جائے گا تو بکرا ذبح کروں گا، اور ہو جاتا نہیں ذبح کرتا، اور نہیں ہوتا تب بھی نہیں۔ نظر مان لیے اور اس نظر کا پوری کرنا جائز ہے، حلال ہے، تو نظر پوری ہی کرنا پڑے گا۔ بھول چک اللہ نے معاف کیا، کبھی بھی یاد آئے تو پوری کر دیجیے۔ دوسری بات، اگر آپ نے نظر مانی کسی ایسی چیز کی جس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے، تو اس نظر کو نہیں پورا کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے نظر مانا کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو جمعرات کو فلاں مندر پر، فلاں مردے کی قبر پر، فلاں آستانے پر چادر چڑھاؤں گا، تو کہیں چادر چڑھانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے نا، تو اس کا پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز۔ اور جب نظر مانے تو اسے پوری کرے۔ ویسے نظر ماننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن مان لیا پورا کرنا جائز ہے تو آپ کو پورا ہی کرنا پڑے گا۔ تو کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بزرگ ہو، کتنا بھی نہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، لوگ ولیوں کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو ولی کون ہے یہ کون جانتا ہے؟ ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست، ولی مانے اللہ کا دوست۔ کون ہے یہ کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو غیب کا جاننے والا ہو، ہے بات کی نہیں ہے؟ اور غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیونکہ نیکی کے کچھ علامت و پہچان اوپر ہے، ظاہر میں رہتا دکھتا ہے، اور نیک ہونے کی کچھ پہچان دل کے اندر ہے بات کی نہیں ہے؟ چلو میں نماز پڑھ رہا ہوں، گڑ کے اب پتہ چلا حافظ ہدایت اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ کون جانتا ہے؟ ارزان ہمارے بھائی ہیں بچے، جب ہم لوگوں کے سامنے رہتے تو ایک دم سیدھے سادھے، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو فلم دیکھتے ہیں،
میں ان کی نہیں کر رہا، میں مثال دے رہا ہوں نہ جاننا کہ وہ فلم جا کے گھر میں دیکھتے ہیں، یا ہم جاتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں، یا ہمارا اخلاق بھائیوں کے ساتھ غیر مسلمانہ ہے، تو یہ کون جانتا ہے؟ تو ولی کون ہے؟ ظاہری پہچان اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، نماز کے پابند ہیں میں دیکھ رہا ہوں، روزہ دار ہیں میں دیکھ رہا ہوں، حج کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے بچے کو کتنی بار گالی دیتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اور کمینہ کمبخت نالائق ہے، اتنا بدتمیز ہے، اتنا فیض دیتا، پڑھتا نہیں، شیطان سور کہوں گا، سب کہہ دیتے کہ گالی یہ ولیوں کی پہچان ہے؟ نہیں۔ تو ایمان اور یہ کون جانتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کا کارنامہ ہمارے دیکھنے اور ہمارے علم کے حساب سے ولیوں کا کارنامہ، بس گارنٹی نہیں دے سکتے ہو فلاں ولی، گارنٹی ان کو دے سکتے ہو جن کو اللہ نے دیا ہے، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، صحابیات، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آج کا داڑھی رکھ لے کوئی، یہ مالا پہن لے، اور مالا جپتنے والا تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو تسبیحیں گنتے ہیں مزار و درگاہ، یہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، قبر پر مجاوری کرنے سے منع کیا ہے، ہاں؟ تو یہ ولی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو مجاوری مجاور مانے پڑوسی، قبر پر پکی بنا دیے، چادر چڑھا دے، وہی بیٹھ کر کے لوٹا ووٹا رکھے رہتے ہیں مانگنے والے، ہاں یہ مجاور ان کو کہا جاتا ہے، قبر پر بیٹھنے والے، آستانہ بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، آخری نیچے دیکھو 2 سطر اوپر، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے نظر مانے کہ وہ اللہ کی کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہر شرک کا کام، بدعت کا کام اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت کرے، وہ نظر پوری کرے، ضروری ہے۔ وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهُ، اور جو نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ نظر نہ پوری کرے، وہ نافرمانی نہ کرے۔ تو یہ ہوا، گویا یہ سب شرک اکبر کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کیا جو آج پڑھا گیا؟ مردہ اور غیر موجود سے ایسی چیزوں کا مانگنا جس کے دینے کی طاقت صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ نمبر 2 کسی زندہ سے کسی ایسے کام کو طلب کرنا، مدد طلب کرنا جو وہ نہیں دے سکتا ہے، یہ شرک اکبر میں سے ہے۔ غیر اللہ سے استعانت طلب کرنا یہ شرک اکبر میں سے ہے، بڑے شرک سے ہے۔ اور پھر نیچے دیا زندہ لوگوں سے ایسی چیز پہ مدد مانگنا جو وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک اکبر میں سے ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور شرک والوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو صحیح عقیدہ سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوست جتنا ٹائم بچا ہے اس حساب سے ہر سبق پڑھانا تھوڑا مشکل دکھ رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس چھٹی کم ہے۔ ہوم ورک دے رہا ہوں سنیچر تک میں آپ لوگوں کو۔ دیکھو ایک دم کتاب کے اخیر میں دیکھو، اسلام سے باہر کر دینے والی چیزیں، ہیڈنگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، یہ جاننا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ ہوم ورک ہے، کب تک؟ بلکہ سنیچر نہ سمجھو یار، جمعرات تک یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیں ہے نا، پڑھ اخیر میں جو، بلکہ کہیں بیٹھ کر کے 2-3 آدمی، ایک آدمی پڑھے، دوسرا آدمی بتائے یا کسی سے، لیکن یہ پڑھ لو گے غور سے تو یہ جان جاؤ گے پڑھانا نہیں پڑے گا، اور یہ جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تاکہ کیا لکھا ہوا؟ اسلام سے باہر کر دینے والی چیز ہے، جس کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔
ارے بھائی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے سے انسان اسلام سے باہر ہو. جاننا ضروری ہے کہ نہیں جان؟ تو اس کو ہوم ورک دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ آپ لوگ خوب کس کے پڑھ لیجئے گا. میں اس میں سے بھی سوال پوچھوں گا آپ لوگوں سے سنیچر کو. ہاں فائدہ ہوگا، خالی رہتے ہیں تو پڑھ لیں گے. ہاں وجزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم.